اور اب میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آج کی محفل کے صدر علی قدر، جنہوں نے منگلور کی سرزمین کو ایمانی سرزمین بنایا، روحانی سرزمین بنایا، انہوں نے جو ایمان کے چراغ یہاں روشن کیے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج جو ہمارے علماء زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ممبروں کی جو زینت ہیں ان میں زیادہ تر وہ تعداد ہے جو نعیم عباس صاحب کے شاگرد ہیں۔ میں نعیم عباس صاحب آج کی اس محفل کے صدر علی قدر ہیں، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ خطبہ صدارت سے بھی پہلے نواز دیں۔ عام طور پر محفل کے بعد خطبہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے فریش ہو کے آپ مولانا کی تقریر سنیں اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں نہایت ادب کے ساتھ قبلہ مولانا نعیم عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، جتنا عشق اور جتنی محبت نعیم عباس صاحب سے آپ کو ہے، اسی بلند آواز کے ساتھ صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ حیدری! آئیے مولانا، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ عزیزان گرامی قدر، مولانا یہ پہلے آپ کو پھولوں میں تولنا چاہ رہے ہیں تمام حضرات، یہ تمام حضرات کے سامعین کے منتظمین کے جذبات ہیں کہ خوشبوؤں کے ساتھ آپ کی تقریر سنی جائے۔ یہ حدیث مبارک جو امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو آپ نے کربلا کو آراستہ کرنے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں، اور جو آپ نے بتایا تھا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ تمام مومنین کو بھی، تمام شعراء کو بھی، علماء کو بھی اسٹیج پر، ممبر پر، جہاں بھی جانے کا موقع نصیب ہو، یہ بات ان کو یاد رکھنا پڑے گی کہ یہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے کو چھوڑا، وہ حسین مجبور نہیں تھے کہ مدینہ چھوڑے، نہ کوئی نہ حسین سے چھوڑا سکتا تھا۔ مدینہ ان کے نانا کا تھا، مدینہ ان کا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو مدینہ سے نکال سکتا۔ تو حضور امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو یہ بتا کر نکلے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں۔ حسینی اقدام، حسینی پروگرام جو مدینے سے چلنے کا تھا وہ امت کی اصلاح تھی۔ یہ بہت غور کا مقام ہے، بہت فکر کا مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سلسلے میں ذمہ دار ٹھہر جائیں۔ حسین اس لیے گئے تھے تاکہ امت کی اصلاح کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے یہاں آنے والے ہوں، چاہے یہاں بیٹھنے والے ہوں، چاہے شعراء ہوں، چاہے علماء ہوں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت کی اصلاح ہو۔ اور اگر نہیں کر سکتے اس کام کو تو نہ اسٹیج پہ آئیں نہ ممبر پہ آئیں۔ کوئی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ آئیے۔ آپ اگر غلط فہمی پھیلاتے ہیں تو بالکل آپ کو حق نہیں ہے، نہ مجھے حق ہے کہ میں ممبر تک آؤں۔ ممبر جو ہے وہ بہت بڑی ایک دولت ہے، ایک بہت بڑا اسلحہ ہے جو اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ کس لیے ایجاد کیا تھا؟ تاکہ باتیں ممبر سے کہی جائیں اور بلندی سے کہی جائیں، تاکہ پستی کی طرف کو جائیں اور ایک ایک کے کان تک یہ پہنچ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام
کی شہادت کے بعد حضرت سید سجاد علیہ السلام نے منبر کی حقیقت کو بتایا. جب بنی امیہ کے لفنگے، جب بنی امیہ کے چوٹے اچکے منبر سے کھلواڑ کر رہے تھے، تو محمد کا نواسا حسین کا لخت جگر وہ اٹھ کے یہ بتاتا ہے کہ منبر کیا ہے. یہ بتایا انہوں نے کہ منبر کیا چیز ہے. اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاخیر ہو چکی ہے، لیکن وہ میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، وہ تو مجھ سے پہلے ہی ہو چکی ہے. تو میں بھی 10-5 منٹ ہاتھ دھو لوں اس میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی اتنے کم تو نہیں ہے، آپ کو احساس کمتری ہو رہا ہے جو آپ صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں. بس اس جملے کو سمجھ لیں جو حسین نے فرمایا ہے. میں صرف اس لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے نکل رہا ہوں مدینے سے تاکہ امت کی اصلاح کروں. آج بھی ہر ایک کو چاہیے کہ اگر حسینی اقدام کی پیروی نہیں کر سکتا تو پھر اسے نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ کربلا بزدلوں کا کام نہیں ہے، کربلا بزدلوں کی بات نہیں ہے. اگر بزدل ہے تو اسے اسٹیج پر نہیں آنا چاہیے. بزدلوں کا کام نہیں ہے کربلا کو بتانا. اور اگر میں آپ سے بھی نہ کچھ کہہ سکوں تو مجھ سے بڑا بزدل کون ہے؟ آپ تو میرے ہیں، میں آپ سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ سے بھی ڈرتا ہوں. میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ پسند نہ کریں. نہیں، خدا سے ڈرو، محمد مصطفیٰ سے ڈرو، بی بی فاطمہ زہرا سے ڈرو کہ جنہوں نے اپنی آغوش کے پالے اسلام کی راہ میں قربان کیے ہیں. یہ کربلا ایسے نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ آ گئی ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا تو یہ کہہ کے چلے کہ میں جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ. یہ آخری اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نے یہ ارادہ کیا ہے. حسین فرما رہے ہیں اگر حسین کے ارادے پہ آپ پورے نہیں اترتے تو کوئی بات نہیں ہے. حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری. اگر ضرورت ہوتی تو حسین 72 کو لے کے نہ نکل جاتے. 72 کو لے کے نکلے اور پورے کارنامے کے ساتھ نکلے. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں. اگر ہمارے ان پروگراموں سے امت کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اس کا تعلق حسین سے کچھ نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں تو مجھ سے بزدل کون ہے؟ آپ میری عزت کرتے ہیں، آپ بلاتے ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں، آپ ہمیں اچھے کھانے کھلاتے ہیں، آپ ہماری عزت و توقیر کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ سے ڈر جائیں. اس ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کو نہیں پہچانا. حسین اس لیے آئے تھے تاکہ نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کریں. وہ شاعر ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکلیں اور چلائیں اور بتائیں کہ نانا رسول اللہ نے کیا پروگرام بتایا تھا اور کیا بتایا. اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین کون ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین مصباح ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہیں. ہم کیا چراغ کے نیچے کی طرف بستے؟ کیا کہنے؟ ہم کہاں رہتے ہیں؟ چراغ سب کو روشنی دیتا ہے. اگر ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ہم نے اب تک کیا کیا ہے؟ یہ جواب تو ہمیں دینا پڑے گا. اس لیے کربلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایسے ہی بہت ہلکے میں لے لیا جائے. بس میرے عزیزو، میں کہنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں شورا کرام کے اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک گزارش کے ساتھ میں شورا کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا اسٹیج ہے، اس سے خیانت بالکل نہ کریں اور آپ بالکل نہ ڈریں. اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر آپ سے اور مجھ سے بدتر کوئی آدمی نہیں ہے. میں اپنوں سے ڈرتا ہوں، اپنے لوگوں سے ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ آگے کو نہیں بلائیں گے. بس اس کے ہاتھ میں آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
سبحان ہاں اللہ. بس آگے نہیں بلاؤ گے، اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس لیے اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے یہی سبق آپ کو دیا ہے، یہی آپ کو بتایا ہے کہ میں کیوں نکلا تھا اور کیسے نکلے تھے، کس حال میں نکلے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکلے تھے، نکالا کسی نے نہیں تھا، بلکہ وہ خود چلے تھے اور نانا سے رضا لے کے چلے تھے، نانا سے اجازت لے کے گئے تھے. اس لیے جب چلتے ہیں تو آخر میں نانا کی قبر پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد نانا کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل نانا کی قبر پر آئے. آخری رات جب آتے ہیں تو آ کے نانا کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں نانا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مدینہ میرے رہنے کے لائق نہیں رہا ہے. یہ شناخت ہونی چاہیے کہاں رہنا چاہیے. یہ شناخت ہونی چاہیے جہاں رہو وہاں دین تمہارا محفوظ ہو، اور تم رہو اور دین تمہارا محفوظ نہ ہو تو وہاں نہیں رہنا چاہیے. یہ دین کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. میرے عزیزو، یہ محفل بڑی شاد ہے، آباد ہے. علی حیدر صاحب کا میرا تعلق اسی سن 80 سے ہے جب وہ یہاں پر، میں بھی سن 80 میں یہاں آیا اور آنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے. اور بڑے یہاں کے حالات بہت، ہر جگہ ہی ایسا تھا، بہت غربت تھی، بہت زیادہ حالات تھے. تو یہاں مسجد وغیرہ میں ضرورت تھی تو ہم کام یہاں ہوتا تھا. تو ہمارے ایک علی حیدر بھائی کے بھی وہ جاننے والے تھے، فتو بھائی تھے. فتو نام تو فتح محمد تھا، مگر کبھی بیچارے کو فتح محمد نہ کسی نے کہا، فتو ہی کہا، اور ہم سے بے تکلف تھے. وہ مسجد میں کام ہونا تھا، پیسہ نہیں تھا. تو میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو وہ فتو نے یہ کہا کہ دیکھو ایک لڑکا ہے، انہوں نے تو اور کچھ کہا تھا، ایک لڑکا ہے کہرانے کا، وہ اگر آ گیا تو بس پھر کام بن جائے گا. اور اس نے کیا تو وہی کیا کہ 2-3 دن بعد بھائی علی حیدر آ گئے. تو ان سے کہا، تو انہوں نے اس وقت 200 روپے دیے تھے، جب اور لوگ 10 روپے 20 روپے دیتے تھے تو 200 روپے دیے تھے. اور ان 200 روپے سے بہت بڑی برکت ہوتی تھی. اب آج یہ محفلیں، آج یہ سارے معاملات آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے کرتے ہیں. میں نے بھی کوئی شاید ہے بھی نہیں جو میں سمجھوں، میں دیکھ رہا ہوں انہیں، لیکن میں نے محفلوں میں کسی ایک آدمی کو اتنا خرچ کرتے ہوئے اس شرافت کے ساتھ اور اس حیثیت سے کہ وہ یہ بتائیں کہ میں نہیں ہوں بلکہ اور دوسرے لوگ ہیں جو اس محفل کو کر رہے ہیں. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند عالم ان کو اور زیادہ سے زیادہ خیر اور برکت عنایت فرمائے انشاءاللہ. خداوند عالم کریم ہے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم. ان الفاظ کے ساتھ ہم بھائی علی حیدر کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مومنین کے لیے جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی بھی خداوند عالم اضافہ فرمائے، ان کی بھی صحت، تندرستی اور تمام خیر و خوبی عنایت فرمائے انشاءاللہ. یہ چند الفاظ تھے جو میں خود زیادہ سوچ کے چلا تھا تو اس کی وجہ سے میں ڈس بیلنس ہو گیا، اس کو زیادہ میں بتا نہیں سکا. مولانا اپنے لیے میں کروں، اب میرے لیے بھی یہ ہے کہ دعا کیجئے میرے لیے. میں بیمار بھی ہوں اور میں نے یہاں اور میں بہت کام کرنے کی کوشش کی، اور ان میں سے ایک ہمارے یہ معراج مہدی بھی ہیں، اور ایسے بہت ہیں جیسا کہ ناظم محفل نے کہا. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہاں دونوں محلے، محلہ حلقہ بھی اور یہ محلہ پٹھان پورہ بھی، دونوں ہی لوگوں سے، دونوں ہی طرف کے مومنین سے برابر سے میں نے تعلق رکھا. ان دونوں نے میری بڑی عزت افزائی کی، جگرچہ میں اس کے لائق نہیں تھا. میں خداوند عالم سے تمام شیعان جہان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ان کو بہت ترقی اور شرافت اور اس طرح کی عزت و احترام عنایت فرمائے پروردگار، اور خدا اس محفل کو قبول فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ایسے انداز میں ہونا چاہیے جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں، جیسے ہمارے مولا چاہتے ہیں انشاءاللہ. خداوند عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. وارلا ہم میں جو بھی مریض ہیں ان کی صحت کامل و عاجل عنایت فرما. الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا
نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ امام زمان، مولا صاحب الزمان ادرکنی 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 ادرکنی۔ ادرک